الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک آواز آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، مالک کریم کے کرم سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں مالک کریم مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد حمد و ثنا دعا گو ہوں کہ مالک کریم ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے، اور خصوصاً جو کچھ ہم یہاں سنتے سناتے ہیں اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ جس تناظر اور جس پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، تمہیداً ایک دو گزارشات کو سمجھیے، پھر انشاءاللہ اس کی آگے گفتگو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ عزیزان محترم و محتشم، آپ حضرات نے دیکھا کہ بالخصوص مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ یہودیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ میری عمر کے اندر جہاں تک میں نے دیکھا ہے، مسلمانوں کے اندر جب سے مسلمانیت کے جو اثر تھا وہ ختم ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر تقریباً 50 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، افغانستان کے اندر امریکہ نے 9/11 کا ایک اس دہشت گردی کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ، نیٹو، یہ یورپ سارے اکٹھے ہو کے 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ عراق کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ صدام کو پھانسی لگا دی گئی،
لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہی صورتحال شام کی ہے، یہی صورتحال لیبیا کی ہے۔ اب صورتحال جو آج کل تقریباً 6-7 دنوں سے فلسطین کی حالت ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں پہ بم پھینک کے شہید کیا جا رہا ہے۔ نہ کوئی وہ اقوام متحدہ کچھ بھی نہیں بول رہے۔ یورپ کا بندہ دل گرفتہ ہوتا ہے نا تو ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے۔ یورپ کا اگر کتا مر جائے نا تو یہ بھی مسلمانوں کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کے اندر بھی کسی بچے کو نہ ماریں، کسی بوڑھے کو نہ ماریں، کسی عورت کو نہ ماریں، پھلدار درختوں کو نہ کاٹیں، فصلوں کو برباد نہ کریں، اسی طرح جو مذہبی رہنما ہیں انہیں قتل نہ کریں۔ ہمارا دین تو یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا بے شرم اور بے حیا یہ جو کفر کی ملت ہے نا، الکفر ملت واحدہ، کہ یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک 9/11 جس میں اگر غیر جانبدار ہو کر اگر آپ کسی کو پڑھیں، ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر مسلمانوں کا ذرا بھر بھی کوئی اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ شامل نہیں تھے۔ 9/11 کے اندر کوئی مسلمانوں کی نہ سوچ نہ بندے نہ اس دہشت گردی کے اندر شامل تھے۔ اس کے باوجود کتنے ممالک کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان ابھی تک نہیں سیکھ سکے۔ پچھلے دنوں میں پرسوں کی بات ہے کہ اسرائیل نے ایک ہسپتال پہ بم پھینکا ہے جس میں 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ وہ جو اپنے آپ کو امن کے چیمپئن کہتے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ آج تک کسی اقوام متحدہ کا کوئی بیان نہیں آیا کہ جی جناب یہ غلط ہوا ہے۔ جنگ اگر ہوتی بھی ہے تو بھائی جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں، لیکن جہاں مریض موجود ہیں، بچے زخمی یہ لوگ موجود ہیں، انہیں شہید کرنا یہ کہاں کا انصاف؟ لیکن ہم اس دنیا میں غلامی کی زندگی جو گزار رہے ہیں، ہماری ہر وقت نگاہیں یورپ کی طرف لگی رہتی کہ جی یورپ ناراض نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف سے وہ اتنا بے شرم ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پہ بیان دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو وہ امداد کر رہے ہیں، اپنے فوجی بھیج رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، خوراک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں 57 ممالک ہونے کے باوجود سوائے ایک ایران کے، ایران نے کچھ کھل کے بات کی ہے کہ جی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، باقی سارے بے شرمی کی چادر اپنائے بیٹھے۔ اور یاد رہے اگر یہی صورتحال رہی، یہ جو 57 اسلامی ممالک، یہ جو ہمارا ملک پاکستان جو ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، میں پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی، ہمارا ایک وزیر ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں نا، اس میں اس سے سوال کیا گیا کہ جناب وہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کے عبادت گاہیں مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل کو تہس نہس کیا جا رہا ہے، اب یہ مسلمانوں کا حق نہیں بنتا کہ ان کی امداد کرے؟ تو وہ بے وقوف، بے شرم اور بے حیا انسان کیا کہتا ہے کہ جی یہ ان کی بات ہے، آپ اپنی معیشت کو سنواریں۔ میں کہتا ہوں یہ کون سا دین ہے کہ ہمارا بھائی مر رہا ہے، اسے ہماری امداد کی ضرورت ہے، اسے ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ جی ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہماری معیشت برباد ہو جائے گی۔ پہلے کون سی معیشت ہماری ٹھیک ہے؟ ہمارا ملک یہ لوٹ کے لے گئے، ہمارے یہ جتنے سیاسی ہیں انہوں نے اس کو اتنا لوٹا ہے کہ میں کہتا ہوں اتنا تو کوئی
انتہا درجے کا درندہ کسی کو نہیں لوٹتا جتنا ان لوگوں نے ملک پاکستان کو لوٹا۔ اور آج ہمارے ٹاک شوک میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی اپنی معیشت کو سنوارو، تم انہیں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ تعلق نہیں ہے؟ ایک تعلق قائم ہوا ہے اور وہ کیا ہے؟ اسلام کا تعلق۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو صحافی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ علیحدہ ملک کیوں چاہتے ہیں؟ توجہ رہے، علیحدہ ملک کیوں چاہتے ہیں؟ ہماری ریاست ایک ہے، ہم ایک ہی جگہ پہ پلے بڑے ہیں، ہماری تہذیب و تمدن ایک ہے، ہماری بولی کی ایک ہے، ہمارے رہنے سہنے کا جو نظام ہے وہ ایک ہے، ہمارے رسم و رواج ایک ہے، ہم ایک علاقے کے اندر پیدا ہوئے، اسی علاقے کے اندر پلے بڑے ہیں، ایک ہی آب و ہوا کے رہنے والے ہیں، اور آپ دوسرا ملک کیوں چاہتے ہیں؟ توجہ میری طرف۔ قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کر رہے تھے جب پاکستان بنانے کی جد و جہد شروع ہوئی تھی، تو آپ نے خطاب کے دوران فرمایا، اس نے وہ صحافی ہندو تھا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم ایک جگہ پہ جس طرح ہم ایک ہمارا محلہ ہو، ایک تہذیب و تمدن ہو، ایک ریاست ہو، ایک رسم و رواج ہو، ایک قومیت ہو، ایک بولی ہو، ایک انداز رہن سہن ہو، ایک پہناوا ایک ہو، تو آپ کیوں الگ ملک جاتے ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے پیاس لگی ہے، پانی، جس طرح خطیب کہتے ہیں کہ جی پانی دے، تو اسے پانی پیش کیا گیا۔ قائد اعظم نے 2 گھونٹ بھرے، اور جو وہ صحافی ہندو صحافی سوال کر رہا تھا نا کہ جی آپ علیحدہ ملک کیوں چاہتے ہیں، آپ نے وہی گلاس اسے دے دی، فرمایا اسے پی لو۔ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ مسلم ہیں، میں ہندو ہوں، آپ کا جوٹھا میں کیسے پی سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تیری میری تہذیب ایک ہے۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ مسلم اور میں ہندو۔ آپ نے فرمایا تیرا میرا رہن سہن ایک ہے، رسم و رواج ایک ہے، تہذیب و تمدن ایک ہے، اس کے باوجود تو میرا جوٹھا کیوں نہیں پیتا؟ کہتا ہے آپ مسلم ہیں۔ آپ کے سامنے اسی مجمع کے اندر ایک بنگالی بیٹھا ہوا تھا جس کی نہ بولی قائد اعظم سے ملتی ہے، نہ رہن سہن کا انداز ملتا ہے، نہ کپڑوں کا پہننے کا انداز ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ قائد اعظم نے وہی گلاس اس بنگالی کو دیا، وہ اٹھا اور بڑی خوشی کے ساتھ اس پانی کو پی گیا۔ اس قائد اعظم نے کہا اب دیکھو اس کے ساتھ میرا اور کوئی چیز میچ نہیں کر رہی، لیکن ایک ہمارا تعلق ہے، اور وہ تعلق کون سا ہے؟ وہ تعلق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہمارا ایک ایسا تعلق ہے۔ آج دیکھیے نا ہمارا تعلق تو ہے نا، اور پھر دیکھیں کہ اگر آج ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا یہ ممبر پہ اسٹیج پہ خطبہ دے دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جو ہماری ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب یورپ کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم بولیں تو کیا یا نہ بولیں تو کیا؟ لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل کے اندر اس چیز کو منتقل کیا جائے، انہیں علم دیا جائے کہ ہم کتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا رہا ہے کہ جی آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ اپنی معیشت کو سنبھالیں۔ یہ کون سی معیشت ہے؟ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی جگہ پہ فرشتوں سے فرماتا ہے نا اے فرشتوں اس جگہ کو تہس نہس کر دو، برباد کر دو، تو وہاں پہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ٹھیک ہے یہاں یہ آبادی گناہگاروں کی آبادی ضرور ہے، لیکن اس آبادی کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ریاضت میں لگے رہتے ہیں، صبح شام ان کی جو زبان ہے تیرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اس حدیث کے لفظ ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سب سے پہلے انہیں تہس نہس کرو، انہیں نیست و نابود کر دو۔ مولا کیوں؟ فرمایا وہ خود اپنی ذات تک کیوں محدود ہو گئے ہیں، لوگوں کو کیوں نہیں تبلیغ کرتے؟ تو آج ہمارے اوپر لازم ہے نا، آج اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور فلسطین لٹتا ہے لٹ جائے، یہودیت کے ہاتھ واحد ریاست اسرائیل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ خصوصاً مکہ مدینہ کا سفر نصیب کرے، سب کہیں آمین۔ پاسپورٹ بنتا ہے، پاسپورٹ پہ یہ چیز واضح لفظوں میں لکھی ہوتی ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پہ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ آج تک ملک پاکستان نے اسرائیل کو بطور ریاست نہیں تسلیم کیا۔
جی اچھا ہے، پچھلے دنوں میں تو کچھ یہودیت نے پیسے بڑھا کے دیے تھے کہ جناب آپ ہمیں تسلیم کریں، اور بہت سارے لنڈے کے دانشور سمجھتے ہیں نا، جنہیں جو کچھ پیسہ دیا جاتا ہے تو آگے ٹاک شو کے اندر ٹی ویوں پہ آ کے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری معیشت سنورے گی اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اب معیشت سنور رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے وہ چند روایات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمانوں کو دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا فرمایا۔ قرآن کی نص ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، کیونکہ ایک تعلق قائم ہوا ہے۔ وہ تعلق میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پہ رکھا ہے، قائد اعظم والی بات۔ آج بڑی رونے والی کیفیت ہے کہ ہم اب تو اپنے سگے بھائی سے بھی منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، ہم تو اپنے نسبی بھائی سے بھی تعلق ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صورتحال کس کو سمجھ آئے کہ جی مومن بھی ہمارا بھائی ہو سکتا۔ آؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ چلتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے ہمیں کیا حکم دیا؟ پہلا قرآن کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہے، یہ بھائی ہے۔ صرف بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح آج ہم کسی کو بھائی بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، فریب کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ نہیں، اب میثاق مدینہ کو اٹھا کے دیکھ لیے، کائنات کے اندر ایک ایسی مثال میرے مصطفیٰ نے قائم کی ہے کہ اگر جو ہجرت کر کے آئے تھے اور جو انصاری تھے، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو کھڑا کر کے فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، پھر اس نے مرتے دم تک ہر چیز کا بٹوارا کر کے اپنے بھائی کو پیش کر دیا کہ آمنہ کے لال نے تجھے میرا بھائی بنایا تھا۔ بلکہ بعض ایسے انصاری صحابی بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اگر ان کی 2 یا 3 بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے دی، فرمایا عدت گزار کے میرے بھائی کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ انصار، یہ اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربانی کہتے ہیں، اور اسے اسلام کے اندر سب سے بڑا مسلمانیت کا درجہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے نبھایا ہے آج ہمارے اوپر بھی لازم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا مومن کون ہے، مومن کی، ہم تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی مومن ہے، جی یہ مومن کی علامت ضرور ہے، یا روزہ رکھ لیا مومن ہو گیا یہ بھی علامت ہے، یا اچھا بولتا ہے یہ بھی علامت ہے، یہ جو ماتھے کا محراب ہے یہ بتاتا ہے کہ جناب حضرت نمازی ہیں، یا حضرت کے نام کے ساتھ لگا ہوا حاجی کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حضرت حاجی بھی ہیں۔ لیکن ذرا اس کے مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، وہ معاملات بھی دیکھے جائیں کہ جناب کے اندر ایمان کتنا آیا ہے۔ ہم نے صرف ظاہری حیات کو، ظاہری شکل کو سنوارا ہوا ہے، باطن کے اندر ہم نہیں گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن، توجہ رہے، فرمایا المؤمن للمؤمن، فرمایا مومن کے لیے، توجہ رہے، لفظوں پہ توجہ رہے، بخاری کی ہے اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کے لیے سخت دیوار ہے۔ توجہ رہے جملوں پہ، میرے جملے نہیں ہیں، آمنہ کے لال کے جملے ہیں، اور اس ذات کے جملے ہیں کہ جس ذات کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ان لبوں سے سوائے وحی کے اور کچھ نکلتا بھی نہیں ہے۔ یہ اس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے ہیں۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا مومن کی مثال مومن کے لیے ایسے ہے جس طرح سخت دیوار کہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ مثال دے کے سمجھایا۔ میں اکثر آپ کے سامنے کہتا رہتا ہوں کہ سرکار نے بہت ساری چیزیں مثالوں کے ساتھ بیان کی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اب یہ مثال دی ہے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ کس طرح، جس طرح ایک دیوار سخت دیوار ہوتی ہے کہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس کی مضبوطی کو قائم کرتا ہے۔ اور اس پہ توجہ کیجیے، آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی مثال بھی دی ہے۔ آگے بھی فرمایا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کیا،
ایک ہاتھ کی انگلیوں کے اندر دوسری ہاتھ کی انگلیاں ڈالی اور فرمایا یہ مومن کی مثال ہے کہ مومن کے لیے یوں ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ کس ڈگر پہ، کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم تو نعرے لگانے والے ہیں، ہم تو اسلام کے بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائی آج وہ کس صورتحال میں ہیں؟ اور ہمارے ہاں ہمیں تو یہی درس دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ معیشت کو سنواریے گا۔ بھائی ایک دور وہ بھی تھا کہ جب غزوہ بدر ہوتا ہے نا، بعض ایسے مجاہد تھے کہ جن کے جسموں پہ زرہ ہونا تو دور کی بات، زرہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوہے کا ایک کرتا سمجھ دیں، لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا کہ جنگ کے اندر مجاہد یا دوسری طرف سے لڑنے والے سب اپنے اوپر پہن لیتے تھے، یا خول ہوتا تھا، خود کہ جس کو سر پہ چڑھا دیا جاتا تھا کہ لوہے کی ٹوپی کہ اس پہ تیر تلوار یا نیزہ اثر نہ کرے۔ ایک دوسری طرف وہ لوگ ہیں اور ایک مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے کہ جسم پہ زرہ یا خول ہونا تو دور کی بات، کرتا بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے سونیا تلوار نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک کھجور کی ایک ٹہنی اٹھا کے دے دی، ایک کھجور کی سوٹی آپ کہہ لیں اٹھا کے دے دی، فرمایا اس کے ساتھ لڑو۔ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا سونیا جنگ زوروں پہ ہے، دوسروں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں اور زریں پہنی ہوئی ہیں اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ آپ مجھے اس لکڑی کے ساتھ لڑنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہیں بھروسہ ان تلواروں پہ نہیں تھا یا اس سوٹی پہ نہیں تھا، صرف آمنہ کے لال پہ بھروسہ تھا، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سونیا میں اس سوٹی کے ساتھ کیسے لڑوں گا، وہ اسی کھجور کی ٹہنی کے ساتھ پوری جنگ لڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس وقت معیشت کی بات نہیں تھی، اس وقت ایمانیات کی بات تھی۔ وہ اس وقت بھی بے لوث لڑتے، اور جب پوری دنیا پہ اسلام پھیلا ہے، آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمانوں کے پاس تو 3 4 بلکہ ہفتہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بعض جنگوں پہ اگر مجاہد جاتے ہیں تو بعض مرتبہ 3 مجاہدوں کو صرف 2 کھجوریں ملتی ہیں، ایک چوس کے دوسرے کو دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو دے رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے، نہ اپنے گھر مال کی پرواہ ہے، بس لڑ رہے ہیں کہ مولا کریم تیرے کلمے کو ہم نے بلند کرنا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر ایک ہی کلمہ گونج رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور وہ دور بھی دنیا نے دیکھا۔ آج تو یہ کہانیاں نظر آتی ہیں جناب، آج تو ہمارا بچہ، ہمارا جوان سمجھتا ہے یہ کہانیاں ہیں کہ ایک طرف 40,000 رومی ہیں اور ایک طرف صرف 10 لوگ ہیں، پھر بھی جیتتا حضرت خالد بن ولید ہے، پھر بھی جیتتے وہی 10 لوگ ہیں۔ آج عقل کہتی ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہاں تعداد 10 ہے، وہاں 40,000 ہیں، ایک کے بدلے میں 4,000 بندہ، پھر بھی وہ جیت رہے ہیں۔ یار ان کے اندر جو یہ دل ہے نا، دل کے اندر جو ایمانی طاقت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ایک دور وہ بھی مسلمانوں کا اس چشمے فلک نے دیکھا ہے کہ رومیوں کو بیڑیاں لگا کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا کہ جناب آپ نے جنگ کرنی ہے یا مر جانا ہے۔ وہ اپنی بیڑیوں کو کاٹ کے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ ایک دور ہے، لیکن یہ دور ہم نہ پڑھتے ہیں نہ ہمیں پڑھایا جاتا۔ آج تو ہمیں سکھایا جاتا ہے جناب آپ کی معیشت بہتر ہوگی تو آپ بڑے اچھے مسلمان بن سکیں گے۔ میں نے تو وہ دور بھی دیکھا، وہ دور بھی پڑھا ہے کہ جس دور کے اندر کچھ نہیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ نہیں ہیں کہ وہ سارے ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے۔ اور پھر ایک دور وہ بھی چشم فلک نے دیکھا، کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر مسلمان اپنی زکوٰۃ ہاتھ پہ لے کے پھر رہے ہیں، پورے شہر کے اندر کوئی نہیں ملتا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ لیکن یاد رہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں وہاں تعداد مقدار کی بات نہیں تھی، معیار کی بات تھی۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم اربوں ہیں اور کرتے ہیں غلامی۔
آج پورے 57 ملک میں سے کوئی فلسطین کے حق میں بات نہیں کر رہا۔ ہمارے بڑے بڑے وزیروں کو، مشیروں کو، صدر کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی ایک جملہ ہی کہہ دے ہمارے ملک کے بارے میں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی رب کا عذاب آیا ہوا ہے، ہم ڈوب رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم آنکھیں بند کر کے اپنی معیشت کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے۔ بھائی اپنے ملک کے پاکستان کے ساتھ یقیناً وفا کرنی ہے، یہ اپنے ملک کے ساتھ وفا، یہ اسلام ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو یوں مرتے دیکھ کے آنکھوں کو بند کر لینا یا بے شرم اور بے حیا ہو جانا، یہ بھی اسلام کی نشانی نہیں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ مسلمان کے لیے ایک مضبوط دیوار کی مانند ہے، وہ تو اسے مضبوط کرتا ہے، اور ہم اسے، میں نے پہلے ابتدا کے اندر بات کی ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے اسی پاکستان کے شہر لاہور کے اندر ریمنڈ ڈیوس جیسا شخص 3 لوگوں کو شہید کر کے مسلمانوں کو چوتھے دن امریکہ میں، یورپ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے، جو ہمیں شہید کر کے، اور صرف 9/11 کی وجہ سے میں نے کہا 50 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ افغانستان کو آپ دیکھ لیں، جس کی عمارات یہ بول بول کے، یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ وہ کہاں گئے محمد بن قاسم، وہ محمد بن قاسم جو ایک عورت کی آواز پہ آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ آج میں اور آپ، ہم نے تو اسلام کو بنایا ہوا بھی صرف، بلکہ ہمیں تو درس دیا جاتا ہے۔ میں کبھی بھی انتشار کا قائل نہیں ہوں، لیکن یاد رہے ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بے شک اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن کس دور کے اندر، دور کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے بم دھماکے ہو رہے ہوں اور آپ کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہو اور آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں۔ نہیں، ہم امن والے ہیں، ہمیں امن کا درس اسلام دیتا ہے۔ بھائی اسلام کو بھی استعمال کرو، دیکھو تو صحیح، اگر صرف امن کا درس ہوتا تو پھر جنگ بدر کیوں ہوتی، جنگ احد کیوں ہوتی، جنگ حنین کیوں ہوتی، غزوہ موتا کیوں ہوتی، یہ سارے معاملات کیوں ہوتے؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جنگوں کے اندر خود شریک ہوئے ہیں، غزوات کے اندر شریک ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی 20 کے قریب ہے۔ پھر سرکار جیسا امن کو دنیا پہ لانے والا شخص تو کائنات میں نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ اس کے باوجود سرکار نے بتایا ہے کہ امن کے وقت ہم امن کے دائی ہیں، اور جب اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہو یا اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا ہو، دفاع کرنا ہو، تو پھر ہم سے زیادہ جنگ کرنا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ حدیث پاک کو سمجھیے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ان چیزوں کو اپنے دل کی تختی پہ لے کے لے جاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ آج میں اور آپ نے تو ہر ایک نے ایک الگ دین بنا رکھا۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ، ہمارے میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دین کے ساتھ واسطہ تعلق نہیں، صرف دینی گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور لوگوں کو عجیب سی رنگ دے رہے ہیں کہ نہیں دین یہ کہتا ہے۔ دین بھائی کہتا ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیں وقت کے اندر سرکار کے بہت سارے فرامین ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے لیے چندہ بھی کیا ہے، خود بھی تشریف لے کے گئے ہیں، اور خود اپنی ہاتھ مبارک سے تلوار بھی چلائی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بعد بعض مرتبہ اس گناہ کو بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنگ سے منہ موڑ کے بھاگتا ہے، فرمایا شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھیے نا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مسجدوں کو، بلکہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک ہتھیار ہمارے پاس رہ گیا ہے، وہ دعا کا، وہ بھی فردن اکیلے لوگ دعا کر رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فلسطین کو۔ آپ کبھی دیکھیں، ہمارا میڈیا تو ہمیں وہ حالات بھی نہیں دکھاتا نا، ہمیں وہ حالات نہیں دکھائے جاتے جو اس وقت فلسطین کے حالات بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ ایک طرف یورپ اکٹھا ہو رہا ہے، مسلمان الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں، الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں، ہر ایک کا اپنے۔ اور دیکھ لیں، میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، افغانستان کو کس طرح برباد کیا گیا، عراق کو کس طرح برباد کیا گیا، شام کو کس طرح برباد کیا گیا،
لیبیا کو کس طرح برباد کیا گیا، برما کو کس طرح برباد کیا گیا، چیچنیا کو کس طرح برباد کیا گیا، فلسطین کی حالت کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ نمبر لگ رہے ہیں، ایک دور آپ کا نمبر بھی لگے گا۔ یہی اگر خاموشی رہے اور یہی بے شرم بے حیا اور غیرت سے عاری لوگ ہمارے اگر حکمران رہے تو یہی نمبر ہمارا بھی لگے گا۔ پتہ نہیں ہمارے یہ حکمران بے شک ہمارے اعمال کا بدلہ ضرور ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے اندر سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، فرمایا جب انسان سے حیا مک جائے، ختم ہو جائے نا، پھر بندہ جو کرتا ہے کرتا رہے۔ ایک حیا ہے جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ میں اور آپ کسی کے سامنے یوں ہی کھڑے کھڑے اپنے کپڑے نہیں اتار دیتے کہ رب کائنات نے ایک حیا رکھا ہے۔ اور آپ نے بعض بندوں کو دیکھا ہوگا کہ انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جی وہ اس طرح کو کوئی کام کر رہے ہیں، کیونکہ حیا جو مک گیا، ہمارے ان حکمرانوں کے اندر سے حیا مک گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی شہادت پہ یہ کہتے ہیں معیشت کو سنوارو، اور ظالموں وہ تم دور دور نہیں ہے کہ تمہارے اوپر بھی یہ دور آ جائے گا۔ حدیث پاک کو سنیے اور پھر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ذرا بولیے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، یہ مسلمان، پہلے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان کبھی اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم جامع ترمذی کے اندر مستند ترین کتابوں کے اندر موجود یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا لا یظلمہ، مسلمان کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں کہ ظلم کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے تھپڑ مارنا یا اسے قتل کرنا، ظلم کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کی عزت کو برباد کرنا، ظلم کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو دھوکہ فراڈ یا فریب کرنا، ظلم کا مقصد یہ ہے کہ اس کی چیزوں پہ قابض ہو جانا، غصب کر لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے پہ ظلم نہیں کرے گا۔ فرمایا ولا یسلمہ، اور نہ ظالم کے حوالے کرے گا۔ یہ مسلمان کی علامت ہے، نشانی ہے کہ نہ خود ظلم کرے گا اور نہ ہی ظالم کے حوالے کرے گا۔ کوئی بندہ اگر خود تو نہیں کرتا لیکن کسی کو آگے کر دیتا ہے کہ جی اس کے ساتھ یہ کرو، تو اسے سوچنا چاہیے حاجی صاحب، حضرت صاحب، یہ تیری نمازیں، یہ تیرے روزے، یہ حج، یہ تیری زکاتیں، ابھی تیرے اندر ایمان نہیں بڑھیا۔ کیونکہ ایمان مومن اسلام تو یہ سکھا رہا ہے کہ نہ تو ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جب کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوئی مسلمان بھائی لگتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ اس میں مصروف ہوتا ہے، فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، کہ وہ تو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لگ گیا، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، میرے لفظ نہیں ہیں، کہ رب کائنات کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے کہ جب تم اس میں لگ جاؤ گے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا ہے، فرمایا رب کائنات تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا۔ اور فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو رب کائنات اس پہ کیسا کرم کرتا ہے۔ فرمایا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جس نے اس دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کیا، مالک کریم قیامت کے دن قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ آج دیکھیں نا، ہم تو کسی کی مصیبتوں کو دور کرنے کے بجائے اور زیادہ اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اور حدیث کے آخری لفظ پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن ستر عن مسلم، کہ ومن ستر مسلما، کہ جو کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، کسی بھائی کی کوئی ایسی عیب کو دیکھ لیا، کسی ایسی بات کو دیکھ لیا
کہ جو نامناسب ہے، فرمایا مسلمان اگر اس کی ستر پوشی کرتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، مالک کریم قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ ستر پوشی فرمائے گا، اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ آج میری اور آپ کی صورتحال کیا ہے؟ ہم کسی کی حاجت کو پوری کرنا تو دور کی بات، ویسے جسے کہتے ہیں نا خواہ مخواہ اس کے لیے حاجتیں پیدا کرتے رہتے، مصیبتوں کے باعث بنتے رہتے ہیں، اور پھر کسی کا عیب ہونا تو ایک دور کی بات، عیب نہ ہو ویسے اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے۔ عزیزان محترم و محتشم، اللہ رب العزت نے ہمیں مومن بنایا ہے، اور مومن کی جو شرائط ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ سب حضرات دل سے دعا کریں مالک کریم ہمارے ملک پاکستان کے جتنے بھی بڑے عہدوں پہ موجود لوگ ہیں انہیں غیرت اور حیا عطا فرمائے، اور فلسطین بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی امداد کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائے، مالک کریم انہیں یہودیت کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو دو اس دنیا سے اسلام کی حالت میں شہید ہو گئے ہیں مولا کریم ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور درجات بلند فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قبلہ کاری صاحب کی